بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان کی عبادت کا اثر تمام سال رہتا ہے۔ تجربے سے ثابت ہوا کہ عبادت کا اثر یعنی اگر اس مہینے میں ہمیں عبادت کریں گے اس کا اثر اس کے بعد 11 مہینے تک رہتا ہے۔ جیسے ہم لوگ جو ہے جماعت میں جاتے ہیں 3 دن یا 40 دن یا 4 مہینے، تو آنے کے بعد بھی اس کا اثر رہتا ہے۔ اگر وقت صحیح لگائیں گے تو اس کا اثر بہت دیر تک رہتا ہے، اگر وقت صحیح نہیں لگائیں گے تو اس کا اثر جلدی ختم ہو جاتا ہے، پھر نمازیں چھوٹ جاتے ہیں۔ ویسا کیا ہوگا تو رمضان کے مہینے میں اگر صحیح معنی میں عبادت کریں گے تو اس کا اثر 11 مہینے تک رہتا ہے۔ جو کوئی اس میں کوئی نیکی بتکلف کر لیتا ہے، اب تراویح پڑھنا کب آتا نہیں، پھر بھی تراویح پڑھتا ہے، اور تہجد ہوندو، اشراق ہوندو، چاشت ہوندو، اوابین ہوندو، اور ذکر ہوندو، قرآن کی تلاوت ہوندو، یہ بعض لوگوں کو کریں گے کب آتا نہیں، نفس پر بھاری ہو جاتا ہے۔ لیکن اس مہینے میں جو لوگ بتکلف کر لیتا ہے، یعنی زبردستی بھی اس کو کر لیتے ہیں، تو اس کے بعد پر بآسانی قادر ہو جاتا ہے۔ یعنی اب 11 مہینے میں اس مہینے میں زبردستی سے پڑھنے کی برکت سے 11 مہینے میں ہمارے لیے سب نمازہ پڑھنا، سبھی اچھے کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جو کوئی کسی گناہ سے اس میں بچ کر رہے گا تمام سال بآسانی جتنا کر سکتا ہے۔ یعنی اس مہینے میں کون تو گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، کون سا بھی گناہ چھوڑ دیتا ہے، تو انشاءاللہ پھر 11 مہینے تک وہ گناہ کے قریب بھی نہیں جائے گا۔ اس مہینے میں معصیت سے جتنے بات کرنا کچھ مشکل نہیں ہے۔ فرماتے ہیں اس مہینے میں گناہ سے بچنا کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ یہ بات ثابت ہوا ہے شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ جو سرکش شیاطین ہے، جو آدمی کو بہکاتے ہیں، وہ سب کے سب اللہ پاک اس مہینے میں زنجیروں سے باندھ کر سمندر میں ڈال دیتے ہیں۔ پس جب شیاطین قید ہو گئے تو معاصی آپ بھی کم ہو جائیں گے، گناہ خود بخود کم ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے گناہ زیادہ ہوتا ہے۔ محرک کے قید ہو جانے کی وجہ سے اور یہ لازم نہیں آتا معاصی بالکل مفقود ہی ہو جائے، یعنی شیطان کیا کرتا ہے کہ حرکت کرتا ہے، گناہ پر لوگوں کو ابھارتا ہے۔ اب اس کے قید ہونے سے، اس کے بند ہونے سے یہ ضروری نہیں ہے بالکل آدمی گناہ ہی نہ کرے، کیونکہ دوسرا محرک ہے نفس تو باقی ہے، دوسرا تو دشمن ہے نفس، وہ تو باقی ہے۔ اس مہینے میں وہ معصیت کرائے گا مگر ہاں کم اثر ہوگا، کیونکہ انسان کے 2 بڑے دشمن ہیں، ایک شیطان، دوسرا نفس ہے۔ یہی جو ہے لوگوں کو گناہ پر آمادہ کرتا ہے، تو ایک تو بند ہو گیا اس مہینے میں، دوسرا باقی ہے، تو اس کا اثر جر کم ہوتا ہے، کیونکہ ایک ہی محرک رہ گیا، کیونکہ ایک ہی 6 گناہ پر ابھارنے کے واسطے۔ اس میں ایک مہینے کی مشقت گوارہ کر لی جائے کوئی بات نہیں، غرض اس میں ہر گناہ کو، ہر عضو کو گناہ سے بچایا جائے۔ بہرحال اس مہینے میں کیا ہے، ہمارے ہر عضو کو گناہ سے بچانا ہے۔ جھوٹ ایک زبان ہی کو لیجئے 20 گناہ ہے، یعنی ایک زبان کو اگر غلط استعمال کریں گے اس زبان سے 20 گناہ ہوتے ہیں، جیسے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ اب رمضان کے مہینے میں اپنی زبان کو بند رکھیں گے، خاموش رہیں گے، تو آٹومیٹک ہمیں 20 گناہ سے بچ جائیں گے۔ سمجھ آ رہے ہیں؟ اب اس کے تیلگو میں خلاصہ کیا ہے تو దీంట్లో ఏమంటారంటే రంజాన్ నెలలో మనకి కష్టమైనా సరే నమాజులు చేస్తే, జిక్ర్ చేస్తే, దువాలు చేస్తే ఇన్షాల్లా వచ్చే 11 నెలల్లో కూడా ఈ పనులు మనకి ఆ నెలల్లో అలవాటైపోతాయి। ఈ పనులు మనకి ఆ నెలలో అలవాటైతాయి అన్నమాట। అలాగనే కొన్ని పాపాలు మనం ఈ నెలలో వదిలిపెట్టేసామనుకో ఇన్షాల్లా వచ్చే 11 నెలల్లో కూడా ఆ పాపాల జోలికి మనం పోము। అదన్నమాట రంజాన్ రోజా పెట్టి
మన మంచి పనులు చేస్తే తరాబీ నమాజ్ ఉంది, జిక్ర్ ఉంది, ఖురాన్ పఠించడం ఉంది, దువాలు చేసుకోవడం ఉంది, నమాజ్ చదవాలి, మసీదులో ఉండాలి. ఈ పని మనకి కొంచెం కష్టంగా ఉండేది. కానీ కష్టమైనా సరే మనం అల్లాహ్ కోసం ఇష్టంగా చేస్తే ఈ పని మనకి మొత్తం అలవాటు అయిపోయి వచ్చే 11 నెలలు కూడా మనకి ఆ రంగం చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. అలాగనే మన పాపాలు, మనకు అలవాటైన పాపాలు మొత్తం ఈ నెలలో వదిలిపెట్టేస్తే ఇన్షాల్లాహ్ అవి మనకి ఇంకా వేరుగా ఉంటాయి. మనం మళ్ళీ వాటి జోలు పోవన్నమాట. ఎలాగైతే కొంతమంది జమాతులు వెళ్ళి మంచి పని నేర్చుకుని ఇంటికి వచ్చి అలానే ఉంటారో, అలానే ఈ రంజాన్ నెల కూడా అంతే అన్నమాట. మనం మంచిగా ఉంటే మనం మంచిగా అయిపోతాము, మనం చెడ్డగా ఉంటే మనం చెడుగానే ఉంటాము. అందుకని ఈ నెల మారే నెల. ఎవరైతే నేను మంచిగా ఉండాలి, నేను బాగుపడాలి, నేను మారాలి ఆ ఉద్దేశంతో రంజాన్ నెల గడుపుతాడో అల్లాహ్ వాళ్ళని మార్చేస్తారు. అదేనండి. అల్లాహ్ తాలా దుఆ, अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मिनका सलाम तबारक या ज़ल जलाल वल इकराम रब्बि अनी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिका ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर. अल्लाहुम्मा